علیکم ایوری ون. آج ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ لیکچر ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا کلیننگ کی بات کریں گے. اور جب آپ بات کرتے ہو نا کہ اے آئی ورلڈ کے اندر، ڈیٹا سائنس کے اندر آپ کیا بن سکتے ہو، کیا پاسبلٹیز ہیں، تو میں نے پچھلے لیکچر سے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا آ رہا ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ صرف پائتھن میں جائیں اور کوڈنگ میں جائیں. ڈیٹا انالسٹ ایک بہت اچھی آپشن ہے اور اس کا آپ کو ٹچ ملے گا آج کے ڈیٹا انالسٹ کرتا کیا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا آپشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈیٹا انجینئرنگ ایک ہم نے بات کی تھی کہ را ڈیٹا آیا، اس میں سے یوزفل پیٹرن نکال کے ایسی فارم میں لانا کہ مشین لرننگ انجینئر اسے یوز کر سکے. اور ڈیٹا انجینئرنگ جو ہے یہ بہت ہی ریوارڈنگ فیلڈ ہے ایک اسٹرکچر ڈیٹا. اور میں تو اس کے بارے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سیکیور فیلڈ بھی ہے، کیونکہ جب کوئی اپنا ڈیٹا آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہے نا تو آپ بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں مین، میڈین، ماڈ، اور تھوڑا سا اسٹیٹسٹیکل ٹرم ہے 5 نمبر سمری. ہم اس کو آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے. یہ ضروری ہے اور یہ ضروری کیوں ہے یہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں ہماری فرسٹ انسٹنکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا آیا سیدھا اٹھا کے ماڈل لگا دو. یہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اس میں پیٹرن کیا ہے، کیا یہ ڈیٹا اچھا بھی ہے. اب اچھا جو ہے نا بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے، میں سیکیورڈ اور انسیکیورڈ نہیں کہنا چاہتا. تو یہ ڈیٹا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. میں سیکیورڈ اینڈ انسیکیورڈ میں بتاؤں کہ ہم لوگ بیٹھ کے یہی کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ والی بات ہم بول سکتے ہیں، ہاں یہ سمجھ میں آئے گی، نہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے یہ ایگزامپل ہمیں فٹ کرنی پڑے گی. ہم آپ کو پڑھانے سے پہلے نیٹ پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شام کو جو ہم آتے ہیں لیکچر دینے کے لیے اس سے پہلے ہم بہت سی ٹرمز آپ کے لیے چینج کر چکے ہوتے ہیں. اور ڈیٹا اچھا برا ڈیٹا ہوتا ہے کہ مسنگ، ہم بتائیں گے آپ کو مسنگ ویلیوز کیا ہوتے ہیں، ڈیٹا کو کلین کیسے کرنا ہے، اب نارمل ڈیٹا کیسے ہوگا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس کو آپ دیکھیے گا ایز اے ڈیٹا انالسٹ کہ آپ اپنا ڈیٹا انالسٹ کا کریئر اس کے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں. اینڈ لائک آئی آلویز سیڈ کہ اب جو ہے یہ ٹائم ہے کہ آپ لوگوں کا آپ ایکسلریٹ کرو. اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہم پلان کر رہے ہیں ہیکاتھون کا، آپ اس کے لیے پریپریشن شروع کریں. ہیکاتھون نہ ہی ڈیلے ہوگا، جب ڈیٹس اناؤنس ہوں گی وہ فائنل ڈیٹس ہوں گی، نہ ہی وہ دوبارہ ہوگا. اس پہ کیش پرائز بھی ہوگا، سرٹیفکیٹ بھی ہوں گے، اور وہ لوگ پہ جوائن کریں گے جو یہ لیکچرز کی سیریز کو جوائن کر رہے ہیں. حارث بیٹھا ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر صاحب ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہیکاتھون کو آن لائن کیسے کروایا جائے. اور جب ہم آن لائن کی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہنس رہے ہیں، ہم ہنس اس لیے رہے ہیں کہ جب ہم آن لائن کی بات کر رہے ہیں تو ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو نقل مارنے سے کیسے روکیں ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی طریقے ہم نے کیے وہ سارے کے سارے نا فیل ہو گئے. کہ کوڈ بھی کروانا ہے آن لائن، اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو یوز نہ کریں، لوگ اس طرح کے ٹولز کا یوز نہ کریں تاکہ ہم ان کے کانسیپٹس کو چیک کر سکیں. تو ہم بنا رہے ہیں طریقہ کار. یاد رکھیں ہم بھی اسی سٹیج سے گزر کے آئے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. تو ہیکاتھون کی پوری ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دوں گا انشاءاللہ. جب ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اناؤنس کریں گے کہ کیا کیش پرائز کتنا ہوگا، سرٹیفکیٹ کسے ملے گا، پاسنگ کرائٹیریا کیا ہوگا، اسکورنگ کرائٹیریا کیا ہوگا. لیکن آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر آپ ہیکاتھون میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے اندر ایم سی کیوز بھی ہیں. ایگزیکٹلی، اور وہ کتنا مشکل بنا رہے ہیں. 6 ہم نے آپشنز دینی، اس میں سے ایک ٹھیک ہوگی ہر کوسچن کی. اینڈ دیر ول بی اے لاٹ آف کوسچنز. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حارث سے پوچھا، میں نے کہا یار کیسا بنا رہے ہو ایم سی کیوز ہیں وہ کیسے بنا رہے ہو؟ تو آگے سے مجھے نا کوئی جواب نہیں ہے کہ اشارہ انہوں نے کیا. تو اٹس گونا بی ڈیفیکلٹ، لیکن مزہ آئے گا. اوبیسلی جس نے جیتنا ہے، جس کو ہم نے کھڑے ہو کے کیش پرائز دینا ہے، تو وہ بتائے گا نا کہ پورے سافٹ ویئر ہاؤس میں کچھ ہوں. He has to earn it. You have to earn every penny of it and we'll make you earn it. ہاں ول میک یو ارن اٹ. اور آپ کو آج زور لگانا پڑے گا آپ کو ان چیزوں پہ. سو آج آنے سے پہلے مین، میڈین، ماڈ، 5 نمبر سمری کو دیکھ کے آئیے گا. اسٹیٹسٹیکل ٹرم میں مشکل نہیں ہے. جب 2 4 5 ویڈیوز آپ دیکھ کے آئیں گے تو آسانی ہو جائے گی ہمیں آپ لوگوں تک یہ میسج پہنچانے میں. سو اگین ایکسٹرا مائل جائیں، زیادہ کام کریں، جتنا ہم بتاتے ہیں اس سے زیادہ جائیں. آپ کے مائنڈ میں ایک سٹوری بلڈ ہو جائے گی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے مائنڈ میں ایک سٹوری بلڈ ہو گئی ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جسٹ لائک جب آپ پلان کرتے ہیں کہ میں نے جناب ہنزا جانا ہے یا میں نے مری یا نتھیا گلی جانا ہے گھومنے کے لیے، تو سب سے پہلے اس جگہ کی امیج آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ خوبصورتی ذہن میں آتی ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ بھی نکالتی ہے اور آپ کو 8-10 گھنٹے کا بورنگ سفر بھی کروا دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک امیج ہوتی ہے مائنڈ کے اندر، ایک الٹیمیٹ امیج ہوتی ہے. ہم وہ الٹیمیٹ امیج
ایک کنسیپچل امیج اور ایک الٹیمیٹ امیج آپ لوگوں کے مائنڈ میں بلڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے باقی آپ اپنے راستے خود انشاءاللہ ڈھونڈ لو گے. ڈاکٹر صاحب اینی میسج آج کے لیکچر کے لیے کوئی؟ ہاں ایک میسج یہ ہے کہ یہ مشکل لفظ جو ہے نا یہ بعض دفعہ میں جان بوجھ کے بولتا ہوتا ہوں. میں نے اس کی جسٹیفیکیشن میں یہ دیتا ہوں کہ پہلی بار آپ کو یہ بڑے ان نون اور ڈیفیکلٹ لگیں گے, اس سے اگلی بار آپ تھوڑا سا اور فیملیئر ہو جائیں گے, تیسری ویڈیو میں آپ اور فیملیئر ہو جائیں گے. سو جب بھی آپ یہ لفظ میرے سے سنیں آپ نے پینک نہیں ہونا, کیونکہ یہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ میڈنس. تو ہاں, اور ہم آسان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. میں کہتے نہیں ہے کہ اینڈریو اینجی جب کوئی ورڈ بولے گا تو وہ آپ کے لیے آ کے اس کو آسان نہیں کرنے والا. ہم تو کرتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں کہ نیٹ پریکٹس اس لیے کر رہے ہیں نا. اکثر ہم ڈاکٹر صاحب کو میں جب کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ والا الفاظ نہیں چلے گا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو آپ ایزی کر دینا, میں نے یہی چلانا ہے. تو اور اکثر جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو میں تو ویسے چیزوں کو ٹرکل ڈاؤن کر کے نیچے تک لے جاتا ہوں. سو یہ آپ کی ایک ووکیبلری ڈیولپ کر رہا ہے. یہ سننے سے جب آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں گے تو دوسرے انٹرنیشنل جو اسپیکرز ہیں, جو لوگ آپ کو پڑھا رہے ہیں, ان کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اگر آج ڈاکٹر صاحب یہ ووکیبلری یوز نہیں کریں گے تو آپ انکمپیٹیبل ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئیں گے. سو مشکل ہے, لیکن اس کے لیے ہم آپ کو جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں. تھینک یو, سی یو ٹوڈے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.